حدیث نمبر ہے 1604۔ سیدنا رفاع بن رافع زرقی رضی اللہ عنہ جو جنگ بدر میں شریک تھے کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں لڑنے والوں کو اپنے درمیان کیسا سمجھتے ہیں؟ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب مسلمانوں میں افضل سمجھتا ہوں۔ صحابہ اکرام میں افضلیت کا جو معیار سمجھا جاتا تھا وہ جنگ بدر سمجھی جاتا۔ جو صحابہ جنگ بدر میں شریک ہوئے وہ باقی تمام صحابہ پر فضیلت رکھتے تھے۔ یا اسی طرح کی کوئی بات اور کہی تو جبرائیل نے کہا علیہ السلام کہ اسی طرح جو فرشتے جنگ بدر میں حاضر ہوئے تھے وہ بھی تمام فرشتوں میں افضل مانے جاتے ہیں، یعنی مفہوم ہے اس حدیث کا۔ ہمیں پتہ ہے کہ جنگ بدر میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شریک نہیں ہو سکے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان کے لیے برابر اجر ہے، اور مال غنیمت میں سے ان کو بھی حصہ دیا گیا تھا، کیونکہ وہ ایک عذر کے سبب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں ہی گھر پہ ٹھہرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کو جنگ بدر میں جانے سے روکا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا تھا عثمان کے لیے برابر اجر ہے اگرچہ وہ یہاں شریک نہیں ہوئے، تو وہ بھی بدری صحابی ہی مانے جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی بدولت۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے سب سے افضل ترین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مانا جاتا ہے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ یہ چاروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء بھی ہیں، خلفاء راشدین ان کو کہا جاتا ہے۔ خلافت راشدہ ان 4 خلفاء تک رہی، اور اس کے بعد ان کے بعد تمام اصحاب میں سے بدر والے صحابہ اکرام سب سے افضلیت رکھتے ہیں، اور بدر میں بھی یہ سارے صحابہ شریک تھے، تو باقی صحاب بھی اس کے بعد فضیلت رکھتے ہیں۔ اور پھر قرآن پاک کے مطابق جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان کی فضیلت زیادہ ہے بنسبت ان کے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ سابقون الاولون صحابہ اکرام پہلے اسلام قبول کرنے والے فضیلت رکھتے ہیں، اور پھر ان کے بعد اصحاب بدر اور فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، اور بعد میں فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والے۔ البتہ تمام صحابہ اکرام کے بارے میں عقیدہ اہل سنت والجماعت یہی ہے کہ تمام صحابہ اکرام مغفور عن الخطا ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضوں کے تحت کوئی خطا سرزد ہو بھی گئی تو اللہ انہیں معاف فرما چکے۔ مغفور عن الخطا، خطائیں معاف کر دی گئیں جن کی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس حدیث پاک میں بھی صحابی رسول یہ خود جنگ بدر میں شریک ہیں، فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول جو حدیث کا مفہوم ہے جو صحابہ بدر میں شریک تھے آپ کے ہاں وہ معتبر ہیں، عزت والے، سب سے زیادہ فضیلت والے، اور ہمارے ہاں بھی وہ فرشتے جو بدر میں اترے تھے وہ سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اور ہم نے اس کا ذکر پڑھا کہ جنگ بدر میں فرشتوں کو اتارا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی اپنے نبی کو 3000 فرشتوں کا لشکر اترے گا، پھر فرمایا تھا کہ 5000 فرشتوں کا لشکر اترے گا، اور 5000 فرشتے اترے وہ جنگ لڑنے نہیں، مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے اترے تھے، مسلمانوں کو تقویت دینے کے، جیسے ہوتا ہے نا کہ جاؤ تم آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ حوصلہ دینا، اس سے انسان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، ورنہ انسانوں کی جنگ اللہ نے فرشتوں سے نہیں لڑوائی۔ جنگ بدر میں صحابہ اکرام ہی لڑے تھے کافروں سے، فرشتے اگر لڑتے 2 فرشتے، ایک فرشتہ بھی کافی تھا سارے کافروں کو مٹا دینے کے لیے۔ تو بہرحال فضیلت فرشتوں میں بھی ویسے ہی درجہ بندی ہے جیسا کہ صحابہ اکرام میں ہے۔ تمام انبیاء اکرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اکرام معصوم عن الخطا والعصیان ہیں، کہ انبیاء اکرام کوئی گناہ کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی ان سے، وہ جان بوجھتے کوئی خطا نہیں کر سکتے، اور صحابہ اکرام مغفور عن الخطا ہیں۔ حدیث نمبر ہے 1605۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے لڑائی کے ہتھیار لگائے ہوئے آ گئے ہیں، یعنی حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے کہا کہ جبرائیل بھی آ گئے ہیں تو صحابہ کا جوش کتنا بڑھ گیا ہوگا، ٹھیک ہے، ان کی ہمت اور ان کی اور زیادہ ایمانی جذبہ بڑھ گیا، جس کی وجہ سے ان کے لیے لڑنا آسان ہو گیا کہ جبرائیل ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کے 3000 5000 فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، تو پھر ہمیں کیا کس بات کی کمی ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن پاک کے آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں جھانک کے دیکھا
کہ کیسے میرے بندے لڑ رہے ہیں. اور ہم نے اس پہ ذکر کیا تھا کیوں فضیلت ہے بدر والوں کی، کیونکہ بدر میں وہ مارکا ہوا تھا جو دنیا میں کسی صحابی نے، کسی نبی کے صحابی نے نہیں کیا، یا کسی نبی یا اس کے صحابہ کو نہیں لڑنا پڑا. وہ یہ تھا کہ اپنے ہی مقابل تھے، اپنے خونی رشتے ان کے مقابلے میں تھے، اور وہ انہی کے سر کاٹ کے نبی پاک کے خدمت میں لا کے پھینک رہے تھے. اللہ کے رسول یہ رہا آپ کا دشمن. یہ نہیں کہہ رہے تھے یہ رہا میرے باپ کا سر، یہ رہا میرے بھائی کا سر، نہیں، بلکہ فرمایا تھے اللہ کے رسول یہ رہا آپ کا دشمن، یہ رہا دین کا دشمن، آج ہم نے ان کے سر کاٹ دیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ اکرام پر بدر والوں کو فضیلت عطا فرمائی. آسان نہیں ہوتا اپنے کسی خونی رشتے کے خلاف تلوار اٹھانا. امتحان تھا ان کے ایمان کا، اور اس پہ 100% سے بھی زیادہ نمبر لے کر کامیاب ٹھہرے. جی یہاں پہ صحابی ہیں بدری صحابی سیدنا رفاع بن رافع زرقی رضی اللہ عنہ. یہ انصار صحابہ میں سے ہیں، انصاری ہیں، بدری ہیں، اور ان کے والد کا نام ہے رافع بن مالک. یہ بھی بدر میں شریک تھے، ان کے والد بھی، ان کے دو بھائی خلاد بن رافع، مالک بن رافع، یہ بھی بدر میں شریک تھے. رفاع بن رافع اور رافع بن مالک، مالک بن اجلان قبیلہ خزرج سے تھے. ان کی والدہ کا نام ام ملک بنت ابی بن سلول، عبداللہ بن ابی بن سلول کی خیافی بہن تھیں. جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ ان کی خیافی بہن تھیں، یعنی بھائی، وہ ان کا بھائی تھا. اور یہ رفاعہ جو ہیں یہ اور ان کی والدہ یہ مسلمان ہو چکی ہوئی تھی بیعت عقبہ اولیٰ سے بھی پہلے. جب دین کی دعوت مدینہ میں پہنچی انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تو رفاعہ جو تھے یہ عقبہ میں شریک ہوئے، اپنے والد رافع بن مالک کے ساتھ بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی جن صحابہ اکرام نے مدینہ کے، مکہ میں جا کر کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کے دین کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار رہیں گے. اس بیعت میں رافع بن مالک اور ان کے بیٹے رفاع بن رافع رضی اللہ عنہم شامل تھے. جنگ بدر کے مارکے کی یہ بات کر رہے ہیں کہ جبرائیل اترے تھے، فرشتے اتارے گئے تھے، اور فضیلت والے صحابہ بدری صحابہ ہیں صحابہ اکرام میں سے. اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ بدر میں، جنگ بدر میں ایک تیر ان کی آنکھ میں لگا، اس سے ان کا ڈھیلا زخمی ہوا اور پھوٹ گیا. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھ میں لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھ کو شفا یاب فرما دیا، اور دوبارہ سے روشنی بھی لوٹ آئی. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا، ان کی آنکھ کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے شفا یاب فرما دیا تھا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں اللہ نے شفا رکھی تھی. بدری صحابہ کی فضیلت اسی وجہ سے تھی کہ ان کے سامنے ان کے خونی رشتے کھڑے تھے. آپ کے خونی رشتے کو کچھ ہو جائے ساری ناراضیاں بھلا کے ہم پہنچ جاتے ہیں ان کی خیریت معلوم کرنے، اور اپنے خون کی بھی ضرورت پیش آ جائے تو دے دیا کرتے ہیں. لیکن صحابہ اکرام کے ایمان کو ذرا جانچیے گا کہ آپ نے کبھی قربانی کا جانور اگر ذبح ہوتے دیکھا ہو تو انسان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے اس کو برداشت کرنا. لیکن صحابہ اکرام اپنے خون کے رشتوں کے سامنے کھڑے تھے. ہم تو آرام سے کہہ دیتے ہیں نا کہ شہید اسے قتل کر دیا، اپنے باپ کو قتل کیا، اس کا سر کاٹ کے لے آئے. لیکن ذرا تصور کریں کہ اپنے خون کے رشتے کے سامنے تلوار اٹھانا کتنے بڑے ایمان کا امتحان تھا. اور صحابہ اکرام اس مضبوط ایمان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے تھے کفر کے خلاف. رفاع بن رافع رضی اللہ عنہما یہ جنگ جمل اور صفین میں بھی تمام جنگوں میں شریک رہے. جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف تھے، ان کے ساتھ تھے. 41 یا 42 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور